میرے عزیزو، اللہ رب العزت کو جس پر اعتماد ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے جو عام لوگوں کو نہیں دیتا۔ عام لوگوں کو عام نعمتیں ملتی ہیں، خاص لوگوں کو اللہ رب العزت وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ جہاں تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کی اپنے خاص بندوں پر یہ ہے کہ جب بندہ صدق کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ رب العزت ان کی باتوں اور ارادوں کو پورا کرنے والا ہو جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے صدق میں کامیاب ہو گئے اور اپنے صدق کو پہنچ گئے تو اللہ رب العزت نے نہ ان کی شہادت کی انگلی کو جھوٹا کیا، نہ ان کی زبان کو جھوٹا کیا۔ محمود غزنوی شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، میرے عزیزو، ولایت کا وہ اعلیٰ مقام جہاں پر پہنچ کر کشف اور کرامات ظاہر ہوتے ہیں، یہ صدق کے میدان میں پہنچ کر نصیب ہوتا ہے۔ جب انسان صدق کے میدان میں پہنچ جاتا ہے، اپنے اللہ سے سچی محبت پیدا کرتا ہے، اللہ رب العزت کو اس پر اعتماد ہوتا ہے، تو وہاں پر میرے عزیزو وہ نعمت عطا ہوتی ہیں جہاں تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ تو ان باتوں کو یقین کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں، مگر اللہ کے نیک بندوں سے ایسی باتیں ظہور میں آتی ہیں جو کہ عام لوگوں کی عقلوں سے باہر ہے۔ مثال کے طور پر جب ہندوستان فتح ہوا، محمود غزنوی بار بار ہند آیا اور اپنا اثاثہ لٹا لٹا کر چلا گیا، ناکام ہوتا چلا گیا۔ کس نے کہا کہ محمود تو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے مل لے؟ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اس نقشبندی سلسلے کے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص ہیں، خلیفہ خاص اور مجاز خاص ہیں۔ ان کا دور تھا کہ تو ان سے مل۔ محمود غزنوی نے کہا کہ میں ان سے مل کر کیا کروں گا، مجھ کو تو کوئی اور ہی اپنی طاقت بنا لینی چاہیے۔ کہا کہ نہیں، بار بار تو تیاری کر کے وہاں جاتا ہے اور اپنا اثاثہ لٹا کر چلا آتا ہے، مل لے۔ بہرحال اس کی سمجھ میں بات آئی، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے خرقان کا ارادہ کیا۔ خرقان پہنچنے کے بعد حضرت کے دروازے پر پہنچا اور دروازے کے دربان سے خادم سے کہلایا کہ محمود غزنوی آیا ہے اور ملاقات کرنی چاہتا ہے۔ حضرت نے کہہ دیا ٹھیک ہے، اس سے کہہ دو کہ اندر آ جائے۔ تو محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو اپنا لباس پہنا دیا اور ایاز غلام کا لباس خود پہن لیا۔ وہ امتحان لینا چاہتا تھا کہ حضرت کا اور اپنے غلام ایاز کو خانقاہ میں اندر بھیج دیا۔ حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، دروازے پر نظر ڈالی، دیکھا کہ کوئی آیا ہے، اس سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ادھر بیٹھ جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد محمود غزنوی غلام کے لباس میں اندر آتا ہے تو نظر ڈال کر کہتے ہیں کہ محمود میرے پاس آ جاؤ۔ وہ محمود قائل ہو گیا۔ پیچھے پیچھے محمود کے 10 کنیزیں تھیں جن کو مردانہ لباس پہنا کر ہاتھوں میں تشت دیے تھے۔ حضرت نے کہا کہ محمود، یہ نامحرموں کی جگہ نہیں ہے، ان نامحرموں کو یہاں سے پیچھے نکالو۔ اور قائل ہو گیا کہ کسی کو معلوم بھی نہیں کہ یہ عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، مردانہ لباس میں۔ بہرحال محمود نے ان کو اشارہ کیا، وہ پیچھے نکل گئے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ محمود، تجھ کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو کیوں یہاں آیا ہے؟ کہا کہ نہیں حضرت، وہ تو غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے کسی سے کہہ دیا کہ میں کیا کروں گا جا کر۔ اللہ کے ولی کے دل پر یہ بات عیاں ہو گئی کہ اس نے کہا تھا کہ میں کیا کروں گا جا کر۔ شیخ کے پیراہن کی برکت سے دعا کی قبولیت اور ہند کی فتح۔ محمود نے کہا حضرت، میں اس طریقے سے بار بار ہند جاتا ہوں اور اپنا اثاثہ لٹا کر چلا آتا ہوں، میں ناکام ہو جاتا ہوں، کیا کروں؟ تو حضرت نے اپنا پیراہن یعنی کرتا اتار کر دیا اور کہا لے، جب تو ہند جائے گا
اور مقابلے کے لیے تیری فوج کھڑی ہو جائے گی تو غسل کرنا، غسل کر کے میرا یہ کرتا پہن لینا، پہن کر 2 رکعت نماز پڑھنا، پھر اللہ سے دعا مانگنا، اللہ تیری دعا قبول کرے گا۔ میرے عزیزو، ایسا ہی ہوا، تیاری کر کے ہند گیا، فوج مقابلے پر لگی، اس نے غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنی دعا مانگی، یا اللہ مجھے ہند پر فتح دے دے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بار اسے فتح دے دی، کامیابی دے دی، دشمنوں کے پیر اکھڑ گئے، محمود کی فوج دشمنوں پر چھا گئی۔ محمود کو اسی رات غنودگی ہوتی ہے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ محمود، میں نے تو تجھے بڑا دانشور سمجھدار سمجھتا تھا، تو بڑا نادان نکلا۔ کہ حضرت کیا ہوا؟ کہا تو نے میرے خرقے کی صرف اتنی قیمت سمجھی کہ ہندوستان کی، اگر تو پوری دنیا کی فتح چاہتا تو پوری دنیا فتح ہو جاتی۔ بس چیخ نکل گئی، آنکھیں کھل گئیں، بے چینی پیدا ہو گئی۔ بہرحال جب وہاں سے واپسی ہوتی ہے تو اس کو کہاں چین تھا، اب تو اس کو چسکی لگ گئی تھی۔ سیدھا حضرت کے دربار میں آتا ہے، خانقاہ میں آتا ہے، تو حضرت دیکھتے ہی کیا کہتے ہیں؟ وہی کہتے ہیں جو خواب میں کہا تھا، پیروں پر گر گیا، کہا حضرت غلطی ہو گئی، معاف کر۔ کہا کہ اب تو وقت نکل گیا، وقت بار بار نہیں آتا۔ بہرحال میرے عزیزو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہندوستان میں بھی یہ فتح نصیب ہوئی ہے مسلمانوں کو، تو یہ بھی نقش بندی سلسلے کی برکات ہیں۔ محمود غزنوی شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہوا، ان سے شرف نیاز حاصل کیا، ان کی برکات سے، ان کی دعاؤں سے ہندوستان میں کام کرنے کا موقع ملا۔ حضرت اجمیری الرحمہ کی ہند تشریف آوری، اسی دوران میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ وہی دور تھا، کہتے ہیں کہ اسی رات میں محمود غزنوی نے فجر کی اذان کی آواز سنی، کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ جنگل میں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جنہوں نے جنگل میں اپنا ڈیرا ڈال رکھا ہے، اور وہ ایسے ایسے ہیں، یعنی کہ انہوں نے ہی اذان پڑھی ہے۔ اسی رات میں اسی علاقے میں پہلی اذان ہوئی، اور اسی رات میں پہلی فتح ہندوستان میں مسلمانوں کو ملی، شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا تیز رفتار گھوڑے کا 1.5 ماہ کے سفر کو چند قدم میں طے کر کے فجر کی نماز پڑھانا۔ میرے عزیزو، شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے کامل بزرگ تھے۔ ایک دن فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلے، ایک پڑوسی بھی اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلا، وہ حضرت کے پیچھے پیچھے لگ گیا کہ حضرت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں۔ پیچھے پیچھے چلتا رہا، کچھ دیر بعد ایسی جگہ پہنچے جو اس نے نہ دیکھی تھی، وہاں پر حضرت کو دیکھتے ہی صفیں کھڑی ہو گئیں، اور حضرت نے امامت کی نماز کے بعد حضرت سے اس کی ملاقات نہ ہو سکی اور وہ رہ گیا۔ باقی لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ اس نے پوچھا کہ بھائی یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے ایسے ایسے جانا تھا۔ کہا کہ یہاں سے خرقان کے لیے تو تیز رفتار کا گھوڑا ہو تب 1.5 مہینے میں پہنچے گا، خرقان کو پہنچنا بڑا مشکل ہے، کہ تو آیا کیسے تھا؟ کہا کہ میں شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے گھر سے نکلے تھے، جماعت کا وقت تھا، میں پیچھے پیچھے چلتا رہا، چند قدم چلا تھا کہ یہاں پہنچ گیا، مجھے پتا نہیں کہ میں کہاں پہنچ گیا، میں تو حضرت کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ حضرت نماز پڑھنے جا رہے ہیں، میں بھی نماز پڑھنے کے لیے جاؤں، میں تو اس لحاظ سے ان کے پیچھے پیچھے آ گیا تھا۔ کہا کہ اب طریقہ یہی ہے کہ اگلے روز پھر حضرت نماز پڑھانے کے لیے یہیں آئیں گے، تو انتظار میں رہنا، جب حضرت فجر کی نماز پڑھا کر نکلیں تو بھی پیچھے پیچھے نکل جانا۔ وہ انتظار میں رہا۔ اگلے دن حضرت نماز پڑھانے کے لیے پہنچے، وہ پیچھے پیچھے حضرت کے لگ گیا، اس نے حضرت کو نہیں چھوڑا، چند قدم رکھے وہاں سے خرقان کے قریب آ گئے۔ اللہ والوں کے لیے کیا مشکل ہے، جب خرقان میں داخل ہو گئے تو حضرت نے کہا کہ کس سے ذکر نہیں کرنا،
آئندہ میرے پیچھے چلنے کی جرات نہیں کرنا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا تھا جو عام بزرگوں کو وہ مقام نہیں ملا، اور بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ اور مرشد کی تو بات ہی الگ ہے، ان کی تو بات ہی نرالی ہے۔ حضرت کی بیوی اور آپ کے صبر و تحمل کا ایک واقعہ، میرے عزیزوں، وہی شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، انہی کی ایک بیوی تھی، بڑی بدزبان بد کلام تھی، حضرت کو بڑی تکلیفیں دیتی تھی، حضرت برداشت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا ایک مرید گھر آیا اور پوچھا کہ حضرت کہاں ہیں؟ کہا کہ تیرے حضرت کی ایسی تیسی اور تیری بھی ایسی تیسی، کہاں حضرت ڈھونڈتا پھر رہا ہے؟ کہا کہ بتلا دو۔ کہا ہے کسی کے پیچھے اپنا وقت برباد کرتا پھر رہا ہے، جنگل میں لکڑی چننے کے لیے گیا ہے، جنگل سے لکڑیاں لے کر آئے گا تب روٹی بنا کر دوں گی، خواہ مخواہ کے پیچھے اپنا وقت برباد کرتا پھر رہا ہے۔ حضرت کو بھی گالیاں دی اور اس کو بھی برا بھلا کہا آپ کی بیوی نے۔ وہ روتا ہوا جنگل کی طرف چل دیا۔ جدھر حضرت لکڑی چننے کے لیے گئے تھے تو دیکھا کہ شہر سے باہر نکل کر حضرت کے ادھر سے آ رہے ہیں، اور شیر نے لکڑیاں اپنی کمر پر رکھ رکھی ہیں، اور شیر حضرت کے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے لکڑی لیے ہوئے۔ اسے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ گھر میں یہ حال ہے اور باہر جنگل میں یہ حال ہے کہ گھر میں بیوی گالیاں دے رہی ہے حضرت کو، اور باہر جنگل میں شیر چیتے حضرت کی خدمت کر رہے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہا کہ بیٹا معلوم ہوتا ہے کہ تم میرے گھر سے آ رہا ہے۔ کہا کہ حضرت آپ اس کو طلاق دے دیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے، ہم تو آپ کی بہت اچھی شادی کرا دیں گے، بڑی اچھی بیوی ہم آپ کے دلوا دیں گے، وہ تو بڑی بد کلام بد زبان ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ کہا کہ بیٹا اگر میں نے چھوڑ دیا تو دوسروں کو تکلیف دے گی، جب دوسرا گھر بسائے گی اسی لحاظ سے تو گوارا نہیں کہ وہ تکلیف دے کسی اور کو۔ اور جا کر کہا کہ بیٹا میں اس کا بوجھ اٹھا رہا ہوں، جبھی تو جنگل کے شیر اور چیتے میرا بوجھ اٹھا رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے ہیں کہ یہ جنگل کا شیر ہے؟ جب میں نے اپنی لکڑیاں اٹھا کر رکھی تو میرے پاس آ کر دم ہلا دی کہ میری کمر پر رکھ دے۔ اگر میں اس کا بوجھ نہ برداشت کروں تو یہ میرا بوجھ کیسے برداشت کریں گے؟ میرے عزیزوں، اگر کسی کی بیوی ایسی ہو تو برداشت کر لیا کریں، مار توڑ نہ کیا کریں، بیوی کے ساتھ پیار سے رہا کریں۔ حضرت کا اسی طرح کا ایک اور واقعہ، ایک بار حضرت نے اپنے مقام کے اوپر سے ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے، ان کی بھی صحن میں کام کر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ہوا میں کوئی بزرگ اڑا ہوا جا رہا ہے، وہ متاثر ہوئی۔ شام کو جب حضرت گھر آئے تو اس نے آتے ہی حضرت کو ننگے ہاتھوں لے لیا، کہا کہ بڑا بزرگ بنتا پھرتا ہے، بڑا بزرگ بن کر دکھلا رہا ہے، بزرگ تو ہم نے آج دیکھا ہے، آج ایک بزرگ ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے، ایسے بزرگ ہوتے ہیں جیسا وہ بزرگ تھا۔ کیا کہ اچھا وہ تیری سمجھ کا بزرگ تھا؟ کہا کہ اس سے اچھا اور کون ہو سکتا ہے کہ ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہے؟ کہا کہ وہ میں ہی تو تھا۔ کہا کہ جب ہی تو ٹیڑھا میڑھا اڑ رہا تھا، ابھی تجھے اڑنا بھی نہیں آتا۔ میرے عزیزوں، کیسی بیوی تھی، کیسی برداشت کی انہوں نے، تو جنگل کے شیر اور چیتوں نے ان کا بوجھ اٹھایا۔ مجھے یہاں ایک مرد مومن کی خوشبو آتی ہے، وہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ ہیں، مگر آپ کے انتقال کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے مریدین کے ساتھ خرقان جاتے تو وہاں پر سونگتے تھے، تو مریدین یہ عرض کرتے کہ حضرت آپ یہاں کیا سونگتے ہیں؟ کہا کہ مجھے یہاں ایک مرد مومن کی خوشبو آتی ہے کہ یہاں ایک مرد مومن پیدا ہوگا جس کی خوشبو دور دور تک پھیلے گی۔ شیخ ابو الحسن خرقانی نے الحمد پڑھنی شروع کی اور گھر تک پورا قرآن شریف حفظ پڑھ لیا۔ آپ کے پردے کے بعد کاشتکار کے گھر میں خرقان میں پیدا ہوئے۔ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ کا باپ ہل جوتا کرتا تھا، مگر ان کو محبت بچپن سے ہی تھی کہ بایزید بستانی جہاں پر آرام فرما ہے وہاں جاتے اور کافی دیر رہتے، کافی دنوں تک وہاں آتے جاتے رہے۔ ایک بار مراقبے میں بیٹھے تھے
آپ کے روزے کے پاس۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ کیا کہتے ہیں، ابو الحسن خرقانی تو کب تک ایسے در بدر رہے گا، کچھ نہ کچھ تجھے کر لینا چاہیے۔ کہا کہ حضرت میں بغیر پڑھا لکھا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کچھ کرنا بھی نہیں جانتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے کہا کہ الحمد پڑھنی شروع کر، اپنے گھر چلا جا۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے الحمد پڑھنی شروع کی اور گھر تک پورا قرآن شریف زبانی حفظ پڑھ لیا۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ حضرت نے قبر سے ہاتھ نکال کر خود بیعت کیا، اس کو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ کیوں؟ 39 سال بعد تو پیدا ہوئے تھے، لگ بھگ 50-60 کے درمیان میں بیعت ہوئے، پھر اس کے بعد آپ کا فیض پھیلا۔ صدیقین کے مقام میں پہنچنے کے بعد ہی انسان کو یہ مقامات عطا ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی کو صداقت میں سچا دیکھ لیتا ہے تو میرے عزیزو اس کو مقامات عطا فرما دیتا ہے جو عام لوگوں کو نہیں ملتے۔ عام لوگوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی۔ شیر اور چیتے بھی ان کا کام کرنے لگتے ہیں اور ان کے لیے چھوٹا وقت بھی بڑا وقت بن جاتا ہے، کبھی بڑا وقت بھی ان کے لیے بہت چھوٹا وقت بن جاتا ہے۔ لمبے لمبے سفر بھی ان کے لیے چھوٹے اور آسان ہو جاتے ہیں، جیسا کہ 1.5 مہینے کی تیز رفتار گھوڑے کے دوڑنے کی مسافت کا وقت چند قدم ہو گیا۔ میں نے آپ کو کئی بار بتلایا ہے کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا تھا کہ ظہر کی نماز اگر وہ مکہ میں ادا کر رہے ہیں تو عصر کی مدینے میں، عصر کی اگر مدینے میں ادا کر رہے ہیں تو مغرب کی بیت المقدس میں اللہ نے ان کو مقام عطا کیے تھے۔ میرے عزیزو، یہ ساری باتیں جب ہی پیدا ہوتی ہیں جب اللہ رب العزت کے ساتھ یہ انسان صادق ہو جاتا ہے، جب صداقت پیدا ہو جاتی ہے تو صدیقین کے مقام میں پہنچ جاتا ہے۔ صدق کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، صدیقین کا وہ مقام ہے کہ اس کے بعد کوئی مقام نہیں۔ یہ ولایت کا آخری مقام ہے کہ اس کے اوپر نبوت کا مقام ہے، اور نبوت کے نیچے سب سے اونچا مقام جو ہے وہ صدق کا مقام ہے۔ کسی بھی سلسلے کا بزرگ جب تک صدق کے مقام کو نہیں پہنچے گا وہ کاملین میں سے نہیں کہلائے گا۔ ہر سلسلے کی انتہا جو ہے میرے عزیزو وہ صدق کا مقام ہے۔ صدق کا جو مقام ہے وہ نقشبندی سلسلے کا مقام ہے، اور ہر سلسلے کی انتہا نقشبندی سلسلہ ہے۔ پہلے یہ سلسلہ صدیقیہ سے، پھر نقشبندی سے، اور اب نقشبندی مجددی سلسلے کے نام سے مشہور اور معروف ہے۔ پہلے اس سلسلہ کیا نام تھا؟ صدیقیہ سلسلہ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے چل کر شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے تک یہ صدیقیہ سلسلے کے نام سے پکارا گیا۔ شیخ بہاؤالدین نقشبند کے بعد سے یہ نقشبندی کے نام سے پکارا گیا، اور آج جو ہے یہ نقشبندی مجددی سلسلے کے نام سے پکارا جاتا ہے، حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے۔ اس طریقے سے یہ ترتیب یاد ہونی چاہیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے شیخ بہاؤالدین نقشبندی تک صدیقیہ سلسلے کے نام سے، شیخ بہاؤالدین نقشبند سے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک نقشبندی سلسلے کے نام سے، اور مجدد صاحب سے نقشبندی مجددی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اب جو ہے نقشبندی مجددی کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ صدق کے مقام پر پہنچ کر انسان کے حواس خراب نہیں ہوتے، جیسا کہ حضرت صدیق اکبر کے نہیں ہوتے۔ تو میرے عزیزو، ہمارا سلسلہ صدیقیہ ہے، صدیق اکبر سے ہے۔ صدق کا جو مقام ہے وہ آخری مقام ہے۔ کون سا مقام ہے؟ کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو عطا ہوا، وہاں پر انسان کے حواس خراب نہیں ہوتے، وہاں پر پہنچ کر انسان کے پیر نہیں ڈگمگاتے، وہاں پر پہنچ کر انسان کا ایمان نہیں ڈگمگاتا۔ کہاں پر؟ صدق کے مقام پر پہنچ کر۔ سب سے زیادہ عشق اور محبت کے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کو مسجد نبوی میں پکار دیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ناپاک دنیا کو الوداع کہہ کر چلے گئے تو اس سے بڑا پہاڑ غموں کا امت کے لیے کون سا ہو سکتا تھا؟ اس سے بڑا پہاڑ غموں کا کوئی نہیں تھا۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم بے ہوش تھے، بہت سو کی عقلیں گم تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اللہ سے ملنے گئے ہیں،
کوئی کہہ رہا تھا کہ غار میں گئے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، سب کے حواس اسی طریقے سے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار کھینچ کر پھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اگر کسی نے کہہ دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کا سر اتار دوں گا۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایسا عشق اور محبت ہونے کے باوجود، ایسا تعلق ہونے کے باوجود، یار غار ہونے کے باوجود، سفر مدینے کے ساتھی ہونے کے باوجود، تمام غموں کا پہاڑ اٹھانے کے باوجود، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کو مسجد نبوی کے اندر پکار لیا، جمع کر لیا اور ڈانٹ دیا پکڑ کر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ اللہ آج بھی موجود ہے، آج بھی ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے۔ سب کو موت آنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی ہے، ہمیں بھی موت آنی ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے رنگ نبوت مسجد نبوی کے اندر دکھلایا۔ اے میرے عزیزو، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہ مقام تھا کہ تمام صحابہ کے ہوش انہوں نے ٹھکانے لگا دیے، اور اگر وہ بھی مدہوش ہو جاتے تو ہوش میں کون لاتا۔ اس وقت انہوں نے وہ کام کیا جو کام نبی کرتے ہیں، اور وہ کام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا اور رنگ نبوت مسجد نبوی کے اندر دکھلایا۔ وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل والی آیت پڑھی اور کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اس کا خدا مر گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ تو سمجھ لے کہ اس کا خدا اور معبود زندہ ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس کو کس کبھی فنا اور موت نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح دنیا سے تشریف لے گئے جیسا کہ دیگر تمام انبیاء اس دار فانی کو الوداع کہہ کر چلے گئے۔ انکا میت و انہم میتون، ہاں بقا صرف اللہ کو ہے، باقی اللہ کے علاوہ سب چیزوں کو موت آنی ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو فنا نہیں ہونا ہے۔ سمجھ گئے؟ جس اللہ کی عبادت حضرت آدم علیہ السلام کرتے رہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کرتے رہے، موسیٰ کلیم اللہ کرتے رہے، عیسیٰ روح اللہ کرتے رہے، سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، آج بھی وہی اللہ ہے، اسی کی عبادت ہمیں آج بھی کرنی ہے، آج بھی وہی اللہ ہے، اللہ تو نہیں بدل گیا۔ تو میرے عزیزو، یہ صدق کا مقام سب سے اونچا مقام ہے۔ جب انسان صدق کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو میرے عزیزو کمال کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ سلسلہ خلافت حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے خلافت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ملی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہمارے سلسلے کے ایک شیخ ہیں، ان سے خلافت حضرت امام قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو ملی، اور ان سے خلافت حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ کو ملی۔ اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کون ہیں؟ بندے نے عرض کیا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، تو فرمایا ہاں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تو کامل ہو گئے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ 4 سال مسلسل اپنے مرشد حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ 4 سال کے بعد امام صاحب کیا کہتے ہیں، بایزید میری فلاں کتاب اٹھا کر لاؤ، تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت کہاں رکھی ہے؟ کہا کہ فلاں طاق میں رکھی ہے۔ کہا کہ حضرت طاق کہاں ہے؟ کہا کہ تجھے 4 سال ہو گئے، ابھی تو اس کو یہی پتہ نہیں کہ طاق کہاں ہے، تجھے معلوم نہیں، تو نے طاق والا کونا بھی نہیں دیکھا؟ کہا کہ حضرت میں نے تو آپ کے علاوہ کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے کہا بایزید تو کامل ہو گیا، تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ کیا تھا؟ 4 سال مسلسل ایسا مراقبہ تھا کہ دل حضرت سے ہی لگا ہوا تھا، یعنی کہ فنا فی شیخ ہو چکے تھے۔ کامل وہی ہوگا جو فنا فی شیخ ہو جائے گا، مگر یہ نہیں کہ خواہ مخواہ بکواس کے ساتھ، حضوریات کے ساتھ، ایسا نہیں، جو طریقہ ہے اسی کے اعتبار سے فنا فی شیخ ہونا چاہیے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے 70 مرتبہ شہر بدر کی۔ بہرحال میرے عزیزو، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے کے آفتاب اور مہتاب ہیں۔
کہیں ان کا فیض آفتاب کی طرح ہے، کہیں مہتاب کی طرح ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے 70 مرتبہ شہر بدر کیا، اور جب بھی آفت آتی تھی شہر کے اوپر، سارا کا سارا شہر جنگل میں حضرت کے پاس جاتا تھا، حضرت کو منا کے لاتا تھا۔ حضرت آ جاتے تھے، پھر حضرت کو شہر سے نکال دیتے تھے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور فاحش عورت کی توبہ، وہ بھی واقعہ حضرت ہی کا ہے کہ حضرت نے کہ شہر میں آ کر ایک فاحشہ عورت نے رنگ جما دیا، سب لوگوں کا مال و دولت اپنی طرف لگا لیا کہ ایک رات میری اتنی اشرفیوں کی ہے، بڑے بڑے امیر اور بڑے بڑے رئیس غریب ہو گئے، سب کی اشرفیاں لوٹ لی، سب کو کنگال کر دیا، سب کو غریب کر دیا، اور اس کی دھونس جا بجائی۔ حضرت کو معلوم ہوا کہ ایسے ایسے ایک حسین فاحشہ عورت نے شہر کے اندر سارے امیروں کو غریب کر دیا ہے، سب کا خزانہ لوٹ لیا ہے، وہ سب کو برباد کر دیا ہے۔ تو حضرت نے اپنے مریدین سے کہا کہ بھائی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، اور اس کے یہاں اتنی اشرفیوں کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا، اس لیے مجھے بھی اشرفیاں لا کر دو تاکہ میں بھی اس کے پاس جاؤں، میرا دل بھی چاہ رہا ہے۔ جو کچے پکے ہوتے ہیں بدگمان ہو جاتے ہیں، کیسا آدمی ہے، کیسا بزرگ ہے جو وہاں جانے کے لیے اشرفیاں مانگ رہا ہے، ویسے تو مانگنا نہیں ہے، مانگتا نہیں کبھی بھی۔ جو کچے پکے ہوتے ہیں ایسے موقع پر بدگمان ہو جاتے ہیں۔ بہت سے تو چھوڑ بھاگے کہ حضرت ہے کہ اس عورت کے پاس جانے کے لیے کہہ رہا ہے، مگر جو سچے تھے انہوں نے لگا کر دے دی۔ حضرت اپنے جھولی میں ڈال کر جہاں اس کی دھونس لگی ہوئی تھی جا پہنچے اور اس کی دھونس جا بجائی۔ جب دھونس جا بجائی تو جتنے بھی تھے شہر کے لچے غنڈے سب آ گئے، مگر جب دیکھا کہ حضرت بجا رہے ہیں تو سب دائیں بائیں ہو گئے۔ تم کو اپنی اشرفیوں سے کام ہے یا کسی کے لباس سے کام ہے؟ وہ بڑی پریشان کہ آج کوئی بھی نہیں آ رہا اور دھونس بج رہی ہے۔ خادموں سے کہا کہ دیکھو آج کوئی بھی میرے پاس نہیں آ رہا۔ خادموں نے کہا کہ فقیر دھونس بجا رہا ہے، کہہ دو کہ یہاں فقیروں کا کام نہیں ہے، یہاں امیروں کا کام ہے۔ خادموں نے کہہ دے کہ میاں یہاں فقیروں کا کام نہیں ہے، یہاں تو امیروں کا کام ہے۔ کہا کہ بھائی تم کو اپنی اشرفیوں سے کام ہے یا کسی کے لباس سے کام ہے؟ کہا کہ ہمارے لیے تو اشرفیوں کی فیس ہے، تو کہہ دو جا کر آج کی رات ہم اس کو اتنی اشرفیاں دیں گے، اور آج ہم اس کی رات لینا چاہتے ہیں۔ اس کو تو اشرفیاں لینی تھی، اشرفیاں اس کو دے دیں، اور حضرت اس کے کمرے میں پہنچ گئے جہاں وہ رہتی تھی۔ تو اس دن تو شہر میں سے کوئی نہیں آیا، کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ آج تو حضرت آئے ہوئے ہیں، اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ بھاگ گئے چھوڑ چھوڑ کے، فقیر ہے، اللہ کا دیوانہ ہے، یوں کہتا ہے یوں کہتا ہے، اور پھر اس فاحش عورت کے پاس آتا ہے، فیس لگاتا ہے اپنی۔ جب حضرت وہاں پہنچ گئے تو وہاں پہنچ کر اس عورت سے کہا کہ آج کی رات تو آپ میری ہو چکی ہے، کہ ہاں آپ نے اپنا پیسہ خرچ کیا ہے، آج کی رات تو میں آپ کی ہو چکی ہوں، کہ جو میں کہوں گا وہ کرو گی، کہ ہاں حضور جو آپ کہیں گے میں کروں گی، کہ تو آج اس لباس کو اتار دے اور غسل کر لے، دوسرا لباس پہن لے، اور کہا کہ جیسے میں وضو کرتا رہوں تو ویسے ہی وضو کرتی رہے۔ حضرت بھی وضو کرتے رہے اور وہ بھی وضو کرتی رہی۔ پھر دو مصلے بچھائے برابر میں، ایک پر اس کو کھڑا کر لیا اور ایک پر حضرت خود کھڑے ہو گئے، اور کہا جو میں پڑھتا رہوں تو بھی وہی پڑھتی رہے، اب تو نے مجھے دیوانہ کر دیا۔ میرے عزیزوں پڑھنا تو کیا تھا، نماز تو کیا تھی، سجدے میں لے گئے اور سجدے میں لے جا کر اپنے اللہ سے کہہ دیا اے اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے لے جانا تیرا کام ہے، میں جا رہا ہوں۔ وہیں سجدے میں اسے چھوڑ کر بھاگ گئے، وہ لونڈی پیچھے پیچھے بھاگ جا رہی ہے، آقا آگے آگے بھاگ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، دنیا تماشا دیکھ رہی ہے کہ فقیر آگے آگے بھاگا جا رہا ہے، اور وہ کہتی جا رہی ہے تو مجھے چھوڑ کر کہاں جائے گا، وہ پیچھے پیچھے کہتی جا رہی ہے اب تو نے مجھے دیوانہ کر دیا۔ اس نے ایسی توبہ کی، ایسی تائب ہوئی، کہتے ہیں کہ اس عورت کی نسلوں سے 70 ولی پیدا ہوئے۔ اس طرح تو جب اس نے توبہ کر لی تو حضرت نے اپنے کسی خاندان کے فرد سے اس کی شادی کر دی، وہ ولی صفت تھا،
پھر اس کی نسلوں سے 70 ولی پیدا ہوئے۔ سمجھ گئے؟ اللہ واللہ زندگی میں ایسا دیسی گھی اور ہریسہ نہیں کھایا۔ آپ کے ایک مرید کا واقعہ، وہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اکثر جنگلوں میں رہتے تھے، شہر والوں سے بستی والوں سے ان کی بنتی نہ تھی۔ شہر کا ایک دروازہ تھا، چاروں طرف سے اس کی باؤنڈری تھی، وہاں سے کھلتا تھا وہیں سے بند ہوتا تھا۔ ایک دن کسی شخص کو آنے میں دیر ہو گئی، دروازہ بند ہو چکا تھا، اب اس کو دروازے پر پوری رات رہنا تھا، مگر جب رات کو دروازہ بند ہو جاتا تھا، میرے عزیزو جنگلات قریب تھے، جنگل کے شیر اور چیتے دروازے تک پہنچ جاتے تھے۔ اس نے سوچا کہ یہاں پر رہوں گا تو مجھے یہاں کے شیر اور چیتے نہیں چھوڑیں گے، دروازہ بند ہو چکا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سوچا کہ جنگل میں قریب ہی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں، ان کے پاس چلوں۔ وہ جنگل میں چلا گیا اور دیکھا کہ حضرت بیٹھے ہیں، مصلی بچھا ہوا ہے اور چاروں طرف شیر اور چیتے قطار لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آپ مصلی بیچ میں بچھائے بیٹھے ہیں۔ ان شیروں نے اس شخص کو دیکھ کر حرکت کی، انہوں نے فوراً ہاتھ مار دیا کہ خبردار۔ سارے شیر اور چیتے بیٹھے رہ گئے، کوئی نہ ہلا۔ وہ بھی بے فکر تھا کہ جب حضرت ہیں تو مجھے کیا فکر ہے، شیر اور چیتا کیا کرے گا؟ تھا حضرت کا مرید۔ حضرت نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت دروازہ بند ہے، اس لیے میں آپ کے پاس قیام کے لیے آ گیا ہوں۔ کہا قیام کے لیے تو آ گئے ہو، مگر کھانے پینے کے لیے مجھے مجبور نہ کرنا۔ کہا کہ مجھے تو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے چاہیے۔ کہا کہ یہاں جنگل ہے، یہاں کچھ کھانے کے لیے تو نہیں ہے، یہاں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا۔ کہا کہ حضرت مجھے تو بھوک لگ رہی ہے اور میں تو ہریسہ کھاؤں گا۔ ہریسہ ایک بہت عمدہ چیز ہوتی ہے، بڑی مہنگی ہوتی ہے۔ کہا کہ ہریسے کی بات کر رہے ہو؟ یہاں تو سوکھی روٹی بھی ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ کہا کہ حضرت مجھے تو ہریسہ چاہیے، بھوک بھی لگ رہی ہے۔ کہا کہ جھونپڑی کے اندر دیکھو کچھ رکھا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک پیالہ رکھا ہے، اس میں گرم گرم ہریسہ رکھا ہوا ہے، اس میں خوشبو آ رہی ہے۔ اس کو اٹھا کر لایا، وہاں تو کوئی اور نہیں تھا حضرت کے علاوہ۔ حضرت کے پاس لایا تو حضرت ہریسہ بغیر دیسی گھی کے نہیں کھایا جاتا، دیسی گھی سے کھایا جاتا۔ کہا کہ بھائی پانی پینے کے لیے ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے، تم دیسی گھی کی بات کر رہے ہو؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تنگ نہ کرنا۔ کہا کہ حضرت میں تو بغیر دیسی گھی کا کھاؤں گا ہی نہیں۔ قریب میں ایک دریا تھا، کہا کہ لو یہ لوٹا میرے دریا میں سے پانی بھر کر لاؤ۔ اس نے سوچا کہ حضرت وضو کریں گے، وہ لوٹا اٹھا کر چلا گیا، وہ دریا میں سے لوٹا بھر کر لایا۔ حضرت نے لوٹا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا کہ کتنا ڈالوں؟ پیالہ جب بھر گیا تو کہا حضرت بس۔ اس نے کھایا تو کہتا ہے واللہ زندگی میں ایسا دیسی گھی اور ہریسہ کبھی نہیں کھایا، واللہ میں نے زندگی میں کبھی ایسا عمدہ پانی نہیں پیا۔ ایک اور شخص کا، ایک بار حضرت سمندر کے کنارے چل رہے تھے، پیچھے پیچھے ایک شخص لگا ہوا تھا۔ آپ نے ایک جگہ سے پانی پیا، اپنے ہاتھوں سے اس طریقے سے لبوں سے شیخ نے کر کے دکھلایا۔ اس شخص نے کہا کہ کیسا کڑوا پانی پی رہا ہے، لیکن پھر سوچا میں بھی پی کر دیکھوں، سمندر کا پانی تو پیا ہی نہیں جاتا۔ جہاں سے حضرت نے پیا تھا وہاں سے چلو بھر کر پانی پیا تو کہتا ہے واللہ میں نے زندگی میں کبھی ایسا عمدہ پانی نہیں پیا۔ ارے وہ پانی سمندر کا ہمارے لیے ہی تو زہر ہے، ہمارے لیے ہی تو کھارا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے تھوڑا ہی کھارا ہے۔ صدق کے مقام کو پہنچ کر ہی کاملین ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کو اللہ نے بڑے کمالات سے نوازا تھا، کب نوازا تھا؟ جب صدق کا مقام نصیب ہو گیا تھا۔ کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، جب تک وہ صدق کے مقام کو نہیں پہنچ پاتے ہیں، جب تک وہ اعتماد کے اندر نہیں آتے، جب تک وہ کاملین نہیں ہوتے ہیں، اور جب اعتماد کے اندر آ جاتے ہیں تو ان کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ صداقت کامل ہو جاتی ہے، جو پھول کھلنے لگتے ہیں جو صدیقین کے اندر سے نکلتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جب انسان صدق کے مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس پر اعتماد ہو جاتا ہے اور صداقت کامل ہو جاتی ہے، تو پھر پھول کھلنے لگتے ہیں جو صدیقین کے اندر سے نکلتے ہیں۔ پھر میرے عزیزوں،
وہاں پر کشف و کرامات بھی کوئی مشکل چیز نہیں رہتی، نہ ہونے والی چیزوں کا وہاں ہو جانا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ عام عقلوں سے باہر وہاں کام ہونے لگتے ہیں، بشرطے کہ انسان صدق کے مقام پر پہنچ جائے۔ یہ عام راستہ نہیں ہے، خاص الخاص راستہ ہے، اس میں استقامت والوں ہی کا حق ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ عام راستہ نہیں ہے، خاص الخاص راستہ ہے۔ اس راستے میں جھوٹوں کا، کذابوں کا، ریاکاروں کا، دجالوں کا کام نہیں ہے۔ اس راستے میں جو صدیقین ہیں، سچے ہیں، استقامت والے ہیں، انہی کا حق ہے، انہی کا کام ہے۔ جیسے کسی خاص جگہ میں جب تک اس کے پاس وہاں کا کارڈ نہ ہو، اس جگہ میں وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ عام راستہ نہیں ہے، عام لوگ نہیں چل سکتے۔ جس کے پاس پرمٹ ہے، جن کو پاس ملا ہوا ہے، کارڈ ملا ہوا ہے، وہی اس راستے گزر سکتے ہیں، اور دور سے نہیں گزر سکتے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے کہ اپنی روزہ نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، کہاں فقیری کے چکر میں پڑتے ہو؟ یہ تو میرے عزیزوں تم کو باندھ دے گی۔ تمہیں جب اس کی چسکی لگ جائے گی تو پھر تم ہر چیز سے دور ہونے لگو گے۔ جب تم ہر چیز سے دور ہونے لگو گے تو ساری چیزیں تم سے دور ہونے لگے گی، بیوی، بچے، کاروبار اور چیزیں تم سے دور ہونے لگیں گی۔ اس میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے میں تم سے کہتا ہوں، بس زیادہ فقیری کے چکر میں مت پڑو، اپنی نماز روزہ رکھو بس۔ ہاں، ورنہ اس معاملے میں پہنچ کر انسان بہت گہرائی میں پہنچ جاتا ہے، اور میرے عزیزوں صدق مقام پر پہنچ کر پھر اللہ رب العزت یہ مقامات عطا فرما دیتا ہے کہ کشف و کرامات دیتا ہے۔ شاہ ہند حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ حضرت ہمارے شاہ حضرت خواجہ باقی باللہ نور اللہ مرقدہ دہلی میں آرام فرما ہیں، جن سے نقشبندی سلسلہ ہندوستان میں پھیلا ہے، بڑے مہمان نواز تھے۔ حضرت کے یہاں مہمان آتے تھے، امیر غریب سبھی آتے تھے، ہند میں ہی نہیں دور دور تک آپ کی چرچا تھی۔ حضرت خواجہ صاحب کے نائی بائی کا واقعہ، نان بائی کا واقعہ ایک دن کی بات ہے، حضرت کے یہاں کچھ مہمان آ گئے۔ حضرت کے یہاں کچھ کھانے کو نہ تھا۔ حضرت بڑے بے چین تھے کہ ان مہمانوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر، اس طریقے سے پریشان۔ سامنے ایک نان بائی رہتا تھا، اس نے حضرت کے آنے جانے کو پہچان لیا کہ حضرت کے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں اور شاید آپ کے یہاں کھانے کا انتظام نہیں ہے، اس لیے حضرت کبھی اندر کبھی باہر آ جا رہے ہیں۔ اس نے ایک بہت بڑی تشت میں دسترخوان لگا کر اس میں کھانا رکھ کر حضرت کے یہاں پہنچا دیا۔ حضرت ادھر مہمانوں کے ہاتھ دھلوا چکے تھے، تاخیر ہو رہی تھی کھانے کے لیے کہ کھانا کھا لیں۔ جیسے ہاتھ دھو کر بیٹھے، سامنے وہ تشت آ گیا۔ ایسے وقت پر کوئی مدد کرے، کوئی کام آ جائے تو بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ سب مہمانوں نے کھانا کھایا، برتن والا برتن اٹھا کر لے گیا۔ جب مہمان چلے گئے تو حضرت نے اس نان بھائی کو بلایا اور کہا کہ بھائی، میں آج تجھ سے بڑا خوش ہوں، تو نے ایسے موقع پر مدد کی جب میرے پاس مہمانوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں، اور تو نے وہ کھانا بھیج دیا، تجھ سے بڑا خوش ہوں، بول تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ حضرت میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ میں بس آپ جیسا ہی بن جاؤں۔ کہا کچھ اور بتا دے کیا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کے ولی کو بعض اوقات وہ مقام عطا ہو جاتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، کہ نہیں کچھ اور بتا دے۔ کہا نہیں جی، مجھے بس یہی چاہیے کہ میں آپ جیسا ہو جاؤں۔ حضرت نے کہا کہ اچھا، جب نہیں مانتا ہے تو آج رات کو عشاء کے بعد اپنے کاموں سے فارغ ہو کر غسل کر کے نئے کپڑے پہن کر میرے پاس آ جانا۔ ایسا ہی کیا، سب کاموں سے فارغ ہو کر نئے کپڑے پہن کر عشاء کے بعد حضرت کے پاس آ گیا وہ نان بھائی۔ کہتے ہیں کہ جب صبح کو حجرے سے باہر نکلے تو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ نان بھائی کون ہے اور حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہے۔ پیروں سے پتہ چل رہا تھا کہ پیر لڑکھڑا رہے تھے، ویسے پتہ نہیں چل رہا تھا کون ہے۔ وہ لڑکھڑا رہا تھا، چند قدم چلا تھا کہ حضرت نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ لڑکھڑا کر نیچے گر گیا اور وہ انتقال کر گیا۔ کیونکہ جس چیز کو آہستہ آہستہ
40-50 سال میں حاصل کیا ہو، وہ چیز اگر کسی کے اندر ایک دم سے ڈال دی جائے تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ ولایت کیسے برداشت ہو جائے گی؟ ولایت کے لیے بھی بچپن، جوانی اور بڑھاپا ہوتا ہے۔ ہر چیز کے لیے بچپن کی ابتدا ہوتی ہے، جوانی بھی ہوتی ہے، ایک وقت بڑھاپا بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہی ولایت کا بھی ایک بچپن ہوتا ہے، ولایت کی بھی ایک جوانی ہوتی ہے، ولایت کا بھی ایک بڑھاپا ہوتا ہے۔ ساری چیزیں ایک دم سے اس کے اندر ڈال دی گئیں، وہ کیسے برداشت کرتا؟ ان کی آرام گاہ نان بائی کی دہلی میں عیدگاہ کے قریب قصاب پورہ کے پاس پڑتی ہے۔ یہ حضرت خواجہ صاحب کے یہاں ایک فیض عام ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نور اللہ مرقدہ کی آرام گاہ دہلی میں سرائے خلیل سے قریب صدر سنگھاڑا چوک سے ذرا آگے چل کر قطب روڈ پر نبی کریم میں ایک بہت بڑا قبرستان ہے، اس میں مسجد ہے۔ وہیں پر مسجد کے ساتھ ہی حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آرام گاہ ہے۔ آج بھی اگر کوئی اہل مراقب، اہل حال، اہل عشق وہاں جاتا ہے اور جس کا تھوڑا سا ہی مراقبہ آتا ہے اور وہ وہاں پر مراقبہ کرتا ہے اور مراقبے کے اندر حضرت سے تعلق جڑتا ہے تو حضرت کی زیارت ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت کے یہاں ایک فیض عام ہے۔ یہ حضرت کے یہاں عام طریقے سے دیکھا گیا ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر مراقبہ ہوتا ہے تو حضرت کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ جتنے آسان طریقے سے میں نے حضرت کے روضے پر جا کر زیارت دیکھی ہے، اتنی آسان میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ جتنی جلدی اور آسان مشاہدہ مراقبے کے ذریعے آپ کا ہو جاتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ حضرت خواجہ باللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد الفسان رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہیں۔ یہ کون تھے؟ مجدد الفسان رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد۔ یہ کہاں سے آئے؟ باہر سے آئے۔ ان کے شیخ اور مرشد نے کہا تھا کہ بیٹا تم ہند جاؤ، وہاں ایک طوطا ہے ڈال ڈال گاتا ہے، اس طوطے کو پکڑو۔ یہ ہند آ گئے۔ ادھر ادھر کافی تلاش کیا مگر وہ طوطا نہیں ملا۔ جیسے کوئی شکار کرنے جنگل میں جاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، اس طرح آپ نے محنت کی مگر وہ طوطا نہیں ملا۔ مجبور ہو کر دہلی میں بیٹھ گئے انتظام میں کہ وہ طوطا آئے اور میں اس طوطے کو پکڑوں۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواجہ صاحب کی خدمت میں، مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے جا رہے تھے۔ جب دہلی پہنچے تو کسی نے کہا حضرت یہاں ایک بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں، بڑے باکمال ہیں، اللہ کے دیوانے عاشق ہیں، آپ ان سے ملاقات کر لیجئے گا۔ آپ مولوی تو تھے ہی، سوچا کہ ان سے ملاقات کر کے کیا ہوگا۔ عالم تھے مگر اس راستے میں نہیں تھے، کہا کہ حضرت نہیں، ملاقات کر لیجئے۔ کہتے ہیں کہ ملاقات کے لیے گئے، جب حضرت نے دیکھا خانقاہ میں سے نظر ڈال کر تو کہا کہ ہاں وہ طوطا آ گیا۔ بلا لیا، بٹھایا، پہلی ملاقات میں حضرت نے وہ نظر آپ پر ڈالی کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ کہاں تو یہ تھا کہ میں ان کے پاس جا کر کیا کروں گا، اور کہاں اب جانے کا نام نہیں لیتے، حتیٰ کہ حج کا ارادہ ہی ملتوی کر دیا، حج کے لیے بھی نہیں گئے اور آپ کی خدمت میں رہ پڑے۔ بس بیٹا میں تیرے لیے یہاں آیا تھا، اب سارا معاملہ تیرے حوالے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا، کہا کہ بیٹا میرے شیخ و مرشد کا حکم اتنا ہی تھا کہ ہند میں ایک طوطا ہے ڈال ڈال گاتا ہے، تم اس کو پکڑ لو، یعنی کہ اس کا علم اتنا اونچا ہے کہ اس کا فیض پوری دنیا میں پھیلنے والا ہے، تم اس کو پکڑ لو۔ بس میں تیرے لیے یہاں آیا تھا، اب سارا معاملہ تیرے حوالے ہے۔ اس کے بعد سے لوگ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف ہو گئے، یہاں تک کہ سگے بھائی تک مخالف تھے۔ حضرت نے اپنے بھائی کو ایک خط لکھا اور لکھا کہ میرے بھائی میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی مرکز ہے تو وہ سرہند میں ہے، ولایت کا مرکز سرہند میں ہے۔ اے میرے بھائی تو ادھر سے ادھر کہاں جائے گا؟ کہتے ہیں کہ جس دور میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، اس وقت پوری دنیا میں نظام عمل کا اس سے اچھا کہیں پر بھی مرکز نہیں تھا۔ جو سچے دل سے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ جاتا تھا، اس کو اللہ اپنی نسبت عطا فرما دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کئی ہزار خلیفہ تھے۔ پہلی بات تو جو سچے دل سے چند دن رہ لیتا تھا وہ اللہ کی نسبت کا حقدار ہو جاتا تھا، چند مہینے چند سال رہ جاتا تھا وہ کامیاب اور باکمال ہو جاتا تھا۔ آج کہیں کہیں سال رہتے ہیں مگر سچے دل سے نہیں رہتے، آج کسی کے بنتے ہیں کل کسی کے بنتے ہیں،
آج محنت کرتے ہیں، کل چھوڑ دیتے ہیں۔ جو سچے دل سے رہ جاتا تھا اس کو اللہ اپنی نسبت عطا فرما دیتا۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے رنگ نبوت عطا کیا۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اپنے دور میں وہ مقام عطا کیا تھا جو مقام ایک نبی کا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ایک نبی ہوتا ہے چھایا ہوا، اس طریقے سے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھائے ہوئے تھے۔ یعنی جو کام اللہ رب العزت نبیوں سے لیتا ہے وہی کام اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لیا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے رنگ نبوت عطا کیا تھا۔ ساری ولایتوں کا مرکز آپ کے یہاں سرہند میں تھا۔ سارے علوم دینیہ اور اسرار تکوینیہ کا مرکز حضرت کے یہاں تھا۔ آپ کے وقت میں آپ کے مقابلے کا کوئی نہ تھا، یہاں تک کہ تمام سلسلوں کی اصلاح آپ نے کی، کتنے ہی علماء کی اصلاح آپ نے کی۔ تو میرے عزیزوں، جب صدق کے مقام کو پہنچتا ہے، اللہ رب العزت کے عشق کے مقام کو پہنچتا ہے، تو اللہ رب العزت یہ چیزیں آسان فرما دیتا ہے، پھر کشف اور کرامات بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ دلوں میں صداقت ہو، مکر و فریب، ہیرا پھیری نہ ہو، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اپنے مقام کو پہنچ جاؤ گے۔ حضرت کی بڑی بڑی کشف و کرامات ہیں، اس وقت میں تو بیان کرنی بھی مشکل ہے۔ آج کے دور میں پتہ نہیں لوگ کیا کیا سمجھنے لگتے ہیں کہ اکثر گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ سے دور ہیں، اس لحاظ سے کچھ باتیں بیان کرتے ہوئے اچھا سا نہیں لگتا۔ اس لیے بس میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا عقیدہ صحیح رکھو، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تم اپنا عقیدہ صحیح رکھو، کیونکہ یہ چیز جو ملتی ہے دلوں سے ملتی ہے، کتابوں سے نہیں ملتی۔ اللہ کے ساتھ تمہارا دل صحیح ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تمہارا دل صحیح ہوگا، تو میرے عزیزوں تمہارے دلوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہونے شروع ہو جائیں گی۔ اگر اللہ کے ساتھ بھی تمہارا دل صحیح نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بھی تمہارا دل صحیح نہیں ہے، کہاں سے یہ چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی؟ اس سے صداقت والی زندگی ہو، اپنے دل سچے ہوں، اپنے دل اپنے اللہ سے لگے ہوئے ہوں، کوئی ہیرا پھیری نہ ہو، مکر نہ ہو، فریب نہ ہو، صاف ستھری زندگی ہو، تو انشاءاللہ امید ہے کہ میرے عزیزوں تم اپنے مقام کو پہنچ جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔